بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو ڈیزیز ہے وہ لیکوریا ہے۔ ہم لیکوریا کو تفصیل سے اسٹڈی کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا لیکوریا ہونے کی وجوہات اور علامات ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکوریا کی وجہ سے کون کون سی جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کو بھی ہم تفصیل سے بتائیں گے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ لیکوریا کو روکنا اور صحیح کرنا کیوں ضروری ہے۔ الگ الگ لیکوریا کی دوائیاں بتائی جائیں گی، یعنی کہ ہر خاتون کو یا نوجوان لڑکی کو ایک قسم کا لیکوریا نہیں ہوتا۔ بہنے والا، گاڑھا، دودھیا، سفید، یہ تمام الگ الگ قسم کے جو لیکوریا ہیں ان کی الگ الگ بہترین ہومیوپیتھک ادویات اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی اور ان کا طریقہ استعمال بھی۔ لیکوریا ایک اگر بہت عرصے برقرار رہے تو جسمانی کمزوری پیدا کر دیتا ہے۔ لیکوریا ایسا مرض ہے کہ اگر اس کو صحیح نہ کیا جائے تو آپ کے جسم کے اندر بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسمانی کمزوریوں میں ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، نوجوان لڑکیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے لیکوریا ہونے کی وجہ سے تو یہ ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے اور ان کو وائٹامن ڈی اور B12 جو پراپر طریقے سے ملنا چاہیے وہ نہیں فراہم ہو سکتا، جس کی وجہ سے ان کے اندر جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے اور ہڈیاں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں کمزور رہ جاتی ہیں کیونکہ صحیح نشو و نما نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں مضبوط اور طاقتور اور ان کا سائز نہیں بڑھتا ہے۔ خواتین میں جوڑوں کی درد کی شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ لیکوریا سے جسمانی کمزوری پیدا کر دیتی ہے۔ اب لیکوریا جسم میں کمزوری پیدا جب کرتی ہے تو خواتین میں جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور اکثر خواتین کا بہت زیادہ علاج کرانے کے باوجود بھی ان کا جوڑوں کا یہ درد صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پیچھے نہ تو چوٹ کا کوئی عنصر ہوتا ہے نہ ہی وہ زیادہ کام کرتی ہیں۔ بس لیکوریا کے بہنے کی وجہ سے جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے اور وہی جوڑوں کا درد پیدا کرتی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کا قد رک جاتا ہے۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے جو لیکوریا اگر مسلسل رہے تو نوجوان لڑکیوں کا قد نہیں بڑھتا، کیونکہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ہڈیوں کو مناسب نشو و نما نہ ملنے کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کے پستان، سینے کے ابار کم رہ جاتے ہیں، یعنی ایسی لڑکیاں جو بلوغت میں جاتی ہیں اور 20-25 سال کی عمر تک پہنچتی ہیں، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو نسوانی حسن پیدا ہونا چاہیے وہ ان میں کمی ہے اور سینے کا ابار مکمل نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی وجہ لیکوریا کا بہت زیادہ ہونا ہے، اور اس کا لازمی یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے پستان صحیح ہیں ان کو لیکوریا نہیں ہوگا۔ لیکوریا ایک مرض ہے، لیکن ان میں سے چند وجوہات پیدا جو ہوتی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ خواتین میں نسوانی حسن کی کمی رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی سبب ایک لیکوریا ہے جس کو ہمیں صحیح طور پر علاج کر کے صحیح کرنا ہوتا ہے۔ لیکوریا کے مسلسل رہنے کی وجہ سے خواتین میں کمر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کامن اور بہت ہی بڑی علامت ہے اور سمٹم ہے کہ اکثر خواتین کو جو کمر درد کی شکایت رہتی ہے اس کی وجہ لیکوریا ہے۔ جب تک اسے مناسب طریقے سے صحیح ادویات کے ساتھ ختم نہ کر دیا جائے یہ مرض اور کمر درد مسلسل برقرار رہتا ہے۔ خواتین زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ کمر میں درد کی وجہ سے، کمر میں ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے خواتین گھریلو کام نہیں کر پاتی ہیں اور ذرا سا کام کرنے سے ان میں تھکن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بھی بنیادی وجہ لیکوریا کا بہت زیادہ ہونا اور بہنا ہے۔ آنکھوں کے گرد کالے حلقے پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ کالے حلقوں سے چہرے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کا بھی ایک عنصر جو ہے وہ لیکوریا ہے، اور لیکوریا کی علامات سمٹم میں سے یہ ایک میجر سمٹم کہلائی جاتی ہے۔ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لیکوریا کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ای بھی جسم کے اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور وائٹامن ای کی کمی کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتا ہے اور خواتین بہت تیزی سے گنج پن کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لیکوریا کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ علامات دیں۔ اب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کو بتائیں گے جو آپ کو مختلف قسم کے لیکوریا کے ٹائپس میں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی اور اس مرض کو صحیح کریں گی۔ اگر لیکوریا سادہ ہوتا ہے اور کوئی بدبو نہیں آتی ہے، یعنی کہ بالکل پلین لیکوریا ہم اس کو کہتے ہیں یا بلینڈ لیکوریا کہتے ہیں، تو اس میں آپ نے ہومیوپیتھی کی 2 دوائیوں کا استعمال کرنا ہے۔ ایک ہے الیومنا اور دوسری ہے سیپیا۔ ان دونوں کو آپ نے 200 پاور میں استعمال کرنا ہے۔ ایک کو صبح آپ لے لیں 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر، اور سیپیا کو آپ رات میں لے لیں 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر۔ یہ پانی ابلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ ان کو 10 دن تک استعمال کریں، پھر 3 دن کا وقفہ دے کے دوبارہ 10 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو سادہ لیکوریا ہے سفید رنگ کا جس میں بدبو نہیں آتی ہے اور پتلا پانی کی طرح ہوتا ہے، تو اس ادویات سے یہ مکمل طور پہ صحیح ہو جائے گا۔
اگر صرف رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور بہتا ہے تو یہ ادویات استعمال کریں۔ اگر آپ کو لیکوریا دن بھر رہتا ہے لیکن اس کی مقدار کم ہوتی ہے اور جیسے ہی شام اور رات ہونے لگتی ہے یا بستر پہ سونے کے لیے لڑکی یا خاتون جاتی ہے تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے مارکسول 200 پاور میں استعمال کرنی ہے اور نیٹرامیور آپ نے 200 پاور میں استعمال کرنی ہے۔ ایک دوائی کو آپ صبح استعمال کر لیں اور دوسری کو آپ شام کے وقت۔ طریقہ کار وہی ہے جو ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے 10 دن تک، اور 10 دن کا وقفہ دے کے دوبارہ سے اگلے 10 دن تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر لیکوریا صرف رات کے وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر لیکوریا صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور دن بھر کم رہتا ہے تو صرف ایک ہی دوا استعمال کریں۔ اب جس طرح رات والی علامت میں نے آپ کو بتائی، تو ایک علامت یہ ہے کہ دن بھر صحیح رہتا ہے، رات میں بھی صحیح رہتا ہے، لیکن صبح اٹھنے کے وقت یا اٹھنے کے فوراً بعد بہت زیادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے صرف ایک ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنی ہے اور وہ ہے سیپیا۔ اس کو آپ نے 1 ایم پاور میں استعمال کرنا ہے اور یہ دن میں صرف ایک دفعہ لینی ہے۔ آپ نے رات میں سونے سے پہلے 1 گھونٹ پانی میں اس کے 10 قطرے ڈال کے استعمال کرنا ہے اور صرف 10 دن استعمال کرنا ہے۔ 10 دن استعمال کرنے کے بعد آپ اگلے 6 دن کا وقفہ دیں گے اور 6 دن کے وقفے کے بعد اپنی کیفیت دیکھتے ہوئے اگر برقرار ہے تو آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر لیکوریا خراش والا یا چھیل دینے والا ہو تو ان ادویات کا استعمال کریں۔ ایسا لیکوریا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور اس جگہ کو چھیل کے وہ زخمی کر دیتا ہے، ریشز ڈال دیتا ہے، خارش ہوتی ہے، دکھن ہوتی ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کو ہم تیزابی لیکوریا یعنی ایسیڈک لیکوریا بھی کہتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ کو 3 دوائیاں بتا رہا ہوں، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ نمبر 1 ہے آرسینک ایلبم، نمبر 2 ہے کیمومیلا اور نمبر 3 ہے نائٹرک ایسڈ۔ ان تینوں دوائیوں کو بھی آپ نے 200 پاور میں استعمال کرنا ہے، ایک کو صبح، کیمومیلا کو دوپہر میں اور نائٹرک ایسڈ کو شام میں۔ آپ نے 200 پاور میں لینا ہے اور 10 قطرے ہر ایک دوائی کے 1 گھونٹ پانی میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آرسینک کو صبح، کیمومیلا کو دوپہر میں اور نائٹرک ایسڈ کو شام میں۔ آپ نے 10 دن تک یہ دوائیاں استعمال کرنی ہیں، پھر آپ نے 3-4 دن کا وقفہ دینا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ 5 دن تک ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے لیکوریا میں آپ کو نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ سبسکرائب دس چینل بیکاز دس چینل گیوز یو گریٹ انفارمیشن۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں تمام تر ادویات جو آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ آفٹر گریٹ اسٹڈی کے بعد بتائی جاتی ہیں، اور اب تک بے شمار ہزاروں پاکستانی اور بیرون ملک افراد ویڈیوز کو دیکھ کر ان دوائیوں کا استعمال کر کے ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اپنے مرض سے نجات اور چھٹکارا مل چکا ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں۔ اگر لیکوریا میں چربیلا پن، گاڑھا پن ہو تو ان ادویات کا استعمال کریں۔ یہ چربیلا سے مراد یہ ہے کہ وہ چپچپا ہو، گاڑھا پن بہت زیادہ گاڑھا ہو، اور اگر اس طرح کا مرض ہے تو آپ نے پھر 3 دوائیوں کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے برومم، نمبر 2 ہے نائٹرامیور اور نمبر 3 ہے سیپیا۔ آپ نے ان دوائیوں کو صبح، دوپہر، شام استعمال کرنا ہے، یعنی برومم کو صبح میں، نیٹرامیور کو دوپہر میں اور سیپیا کو آپ نے شام میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 1 گھونٹ پانی میں 10 قطرے ڈال کے 10 دن تک استعمال کریں اور اس کے بعد وقفہ دے کے 5 دن کا وقفہ دے کے دوبارہ سے استعمال کرنا اپنے ان دوائیوں کو اگر لیکوریا چربیلا اور اس میں گاڑھا پن زیادہ ہے تو۔ اگر لیکوریا کے ساتھ بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے تو صرف اس دوا کا آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ لیکوریا کے ساتھ ایک سمٹم ہو جاتی ہے، کھانسی پیدا ہو جاتی ہے اور دن بھر کھانسنے سے، رات بھر کھانسنے سے لیکوریا زیادہ بہنے لگتا ہے، تو آپ نے ایک ہی میڈیسن استعمال کرنی ہے ہومیوپیتھک کی، اور وہ ہے آیوڈم۔ آیوڈم آپ نے 1 ایم پاور میں استعمال کرنی ہے، رات میں سونے سے پہلے 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر، اور صرف 6 دن تک استعمال کرنی ہے۔ پھر آپ نے 6 دن کا وقفہ دینا ہے اور دوبارہ سے 6 دن کے لیے استعمال کرنی ہے۔ 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد آپ اسے روک دیں گے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اب ایک اور علامت ہے کہ اگر لیکوریا صرف سفید رنگ کا ہو اور سادہ ہو، کوئی اور شکایت نہیں ہو، تو ان ادویات کا استعمال کریں۔ یعنی سفید رنگ کا ہے اور گاڑھا بھی نہیں ہے، سادہ بھی نہیں ہے، درمیانہ طریقے کا وہ بہتا ہے، اور اس میں اور کوئی قسم دکھائی نہیں دیتی لیکن رنگت سفید ہے، تو آپ نے ان 3 دوائیوں کا استعمال کرنا ہے۔ ایک ہے الیومینا، دوپہر میں استعمال کریں گے پلساٹیلا اور شام میں استعمال کریں گے آپ تھوجا۔ ان تینوں دوائیوں کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں لے لینا ہے۔ ایلیومینا کو صبح 10 قطرے پانی میں ڈال کے آپ نے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے، دوپہر میں پلساٹیلا اور رات میں تھوجا۔ آپ نے 10 دن تک یہ دوائیاں استعمال کرنی ہے، اس کے بعد 5 دن کا وقفہ دینا ہے۔
اور 5 دن کے وقفے کے بعد آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بہترین فائدہ دکھائی دے گا۔ اب ہم اس کے بعد جو ویڈیو بنائیں گے اس میں کچھ چیزیں مزید بیان کریں گے جو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں، تاکہ آپ اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ لیکوریا اگر خونی ہے، مطلب لیکوریا میں خون مل کر آتا ہے اور اس میں انفیکشن یعنی کہ خاتون کے اندر کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے لیکوریا میں ریڈش اور سرخی محسوس ہوتی ہے، تو اس صورت کی جو ویڈیو ہم اگلی بنائیں گے اس میں اس کی دوا ہم ضرور بتائیں گے۔ آپ کمنٹس میں لکھ کر بھی مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی دوائی کیا ہے، ورنہ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ اگر لیکوریا جلندار ہے، جس میں جلن ہوتی ہے، تکلیف دیتا ہے، یعنی کہ برننگ لیکوریا ہم جس کو کہتے ہیں، اور بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے، تو اس کی بھی ادویات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر مباشرت کے دوران بہت زیادہ لیکوریا آتا ہے تو ان کے ادویات جاننے کے لیے بھی آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو اس کے فوراً بعد اپلوڈ کی جائے گی، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ کوائشن یا انٹر کورس کے دوران اکثر خواتین کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بہت زیادہ لیکوریا بہتا ہے اور اس دوران مباشرت یا کوائشن اور انٹر کورس کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، تو اس کی جو بہترین ادویات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ اور اگر آپ نے جلد معلوم کرنا ہے تو کمنٹ کر کے یا ویڈیو کے آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر لیکوریا کی مقدار بہت زیادہ ہے اور بالکل بھی نہیں رکتا ہے تو اس کو بھی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈیفائن کریں گے۔ اس کو ہم پروفیوز جو ہے وہ لیکوریا بولتے ہیں، کہ جس کے اندر یا کوپیس لیکوریا کے نام سے ہم اس کو میڈیکل ٹرم میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کی ہومیوپیتھک بیسٹ میڈیسن بھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے باضابطہ علاج کرانا ہے تو ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ادویات ابھی میں نے آخر میں سمٹمز بتائیں جو اگلی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، اگر آپ نے ان کی ادویات بھی جانی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے وہ میڈیسن معلوم کر سکتے ہیں، یا پھر مجھ سے آپ اگلی ویڈیو میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔